مسلمان کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک اعمال کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے بشرطے کہ ایمان والے ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ زندگی میں بدل دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو بہترین زندگی میں بدل دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ہم ان کے ان نیک اعمال کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کرنے والے مرد اور عورتوں کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہو، اللہ رب العالمین وعدہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو بدل کر ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم خوشگوار بنا دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ آخرت میں ہم انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے، ان کے لیے اعمال کریں گے۔ آپ سوچ سکتے دیکھیں ایمان کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں، جس قدر بھی اعمال کریں، اس میں شرط اول ایمان کا ہونا ہے۔ اگر ہمارا ایمان درست ہے، اگر ہم کامل مومن ہیں، اگر ہم صحیح طور پر کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں، تو ہمارا اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر ایمان نہیں لایا، ہمارے ایمان کے اندر کچھ کھوٹ ہے، ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، ہم چاہے جتنا بھی خدمت کر لیں، چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لیں، چاہے جتنی بھی اعمال کر لیں، اللہ رب العالمین کے ہم قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتا ہے، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں۔ آج آپ اور ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑا کر کے دیکھیں، ہماری زندگی کس طرح حیران و پریشان، ہم دنیا کے اندر کتنا حیران و پریشان کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کتنی کٹھنائیاں، کتنی پریشانیاں موجود ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا پڑے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے ہم ان کی زندگیوں کو خوشگوار زندگی بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے۔ جب ایمان کی اتنی بڑی اہمیت، اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایمان کس چیز کو کرتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامیاب انسان بنیں۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ایمان شرط اول ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان لغت میں ایمان کہتے ہیں یقین اور تصدیق کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزيد بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ یہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اعمال کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا اعضاء و جوارح کو، اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی آپ نے جو زبان سے اقرار کیا، آپ نے جو دل سے تصدیق کیا، اس کا اظہار آپ کے اعمال کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس کی تعریف ہونی چاہیے، نیک عمل ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔
اور یہ ایمان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی معصیت سے، گناہوں کے کام سے، شیطان کی اطاعت سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے تصدیق کرنے اور اعضاء و جوارح کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تو صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر ان کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا لیکن دل سے تصدیق کرتا ہے، دل سے یہ مانتا ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، تنہا عبادت کا لائق ہے، یہ ساری چیزیں تصور کرتا ہے، لیکن صرف دل سے تصدیق کرنے کی بنیاد پر ان کو ایمان والا نہیں کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ تینوں جو شرطیں ہیں، یہ شرط ہے کہ آپ ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، زبان سے بولنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے، اور آپ نے جس چیز کو بولا ہے، آپ کا دل جس چیز کو مانا ہے، اس کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اس کی تعریف اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے ہونا چاہیے، تب آپ کامل مومن کہلائیں۔ ایمان کی تعریف میں دل کے اعمال بھی شامل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ رب العالمین سے توکل کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، خوف کرنا، یہ ساری چیزیں اس تعریف میں شامل ہیں۔ چونکہ ایمان اعمال کا بھی نام ہے، ایمان کے اندر اعمال بھی شامل ہے، اسی لیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے کمتر درجے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرابی ہوتے ہیں، جو جوئے اور نشے کے ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ایمان میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے مشاہدے اور بہت ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے ان کا دل کام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کفر بیماری ہو جاتی ہے، ان کا دل دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے، جو مال و دولت انہیں نوازا ہے، ہم اسے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، یہی وہ لوگ حقیقی معنی میں مومن ہیں، اور یہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت النعیم کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس وعزت روزی ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ان آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مومنین کی 5 صفاتوں کا تذکرہ، 5 صفاتوں کا تذکرہ، جن میں سے پہلے 3 صفات کا تعلق دل سے ہے، دل کے اعمال سے، یعنی جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذابات کا تذکرہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا تذکرہ
کرنے کے لیے ان کا دل مائل ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کے آیاتوں کا جب ان سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، یہ دل سے کے جانے والے اعمال۔ اور بعد کی جو دو صفات ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کا تعلق اعلیٰ اور وارث کے ذریعے سے ہے۔ تو گویا کہ ان آیات سے بھی اس بات کا پتہ چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے آیتوں کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، انہیں سمجھایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کا برعکس، اس کا ضد یہ ہے کہ جب ذکر نہیں کیا جاتا تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ زبان سے صرف اقرار کرتے ہیں کہ نام ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے جو زبان سے اقرار کیا، آپ نے جو کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، رب کو رب تسلیم کیا اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا کر رکھا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو ضروریات، اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ اس تقاضے کے بغیر، ان تقاضوں کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت النعیم کا وعدہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں ارشاد فرمایا، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، نماز قائم کرتے رہے، زکات ادا کرتے رہے، تو ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور قیامت کے روز نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ امن اور بلا خوف کہ وہ زندگی گزاریں گے، وہ وہاں پر ان کا کوئی خوف نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قسمیں کھا کر کے کہا سورہ العصر کے اندر کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں مبتلا ہیں، لیکن جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، وہ کامیاب انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں مبتلا ہے، لیکن اس گھاٹے سے باہر کوئی انسان ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آئے۔ اور صرف عملوں پر اکتفا اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ ساتھ جو عمل کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے، خود حق بولتے رہے اور صبر کرتے رہے، سب کی تلقین کرتے رہے، وہ انسان گھاٹے میں مبتلا نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے سچے موحد بنیں، ہمارے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمارے اندر اسی طریقے سے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمارا ایمان اسی طریقے سے مضبوط ہونی چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان مضبوط تھے، پہاڑ کے چٹان کے مانند وہ ڈٹے رہتے تھے، کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ کبھی کسی سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ معصیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم معصیت کا ارتکاب کریں گے ہمارا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے 2475 نمبر کی حدیث ہے اور مسلم کے اندر 57 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی ایمان کے حالت میں زنا نہیں کر سکتا، چوری کرنے والا شخص ایمان کے حالت میں چوری نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے شراب پینے والا شخص ایمان کی حالت میں شراب نہیں پی سکتا۔
معنی یہ ہوا کہ جو کامل مومن ہوگا، جن کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر بھی لے، فوراً اسے احساس ہو جائے، گناہوں کا احساس ان کے دلوں کے اندر جاگ اٹھے گا، فوراً اپنے گناہوں پر قائم ہوگا، اللہ رب العالمین سے رجوع کرے گا، اللہ رب العالمین سے لو لگائے گا، اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے گا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں ایک تشریح بھی بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن زنا کا ارتکاب کرتا ہے، زنا جسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کے معنی کرتا ہے۔ پھر جب وہ انسان، وہ بندہ مومن اس گناہ سے ملوث ہونے کے بعد واپس آتا ہے، باہر آ جاتا ہے، پھر وہ ایمان اس کے پاس واپس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوری کرنے والے شخص چوری جس وقت کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب وہ چوری جیسے جرائم سے وہ باہر نکل کر جاتا ہے، پھر ان کا ایمان واپس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شراب پینے والا شخص جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، ان کا دل میں ایمان نہیں موجود ہوتا، لیکن وہ جب شراب کی لت سے باہر آ جاتا ہے، پھر ان کا ایمان ان کے دل کے اوپر دل کے پاس واپس لوٹ کر جاتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کے ایک لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ ایسے جرائم کے ارتکاب کرنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان نکل جائے، آپ کے روح نکل جائے، آپ کی سانسیں بند ہو جائے۔ آپ اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں کیا جواب؟ اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال کرے گا کل قیامت کے روز، جب عدالتیں قائم ہوں گی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری قیامت کے آخری دن تک جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے جو سوال کیے جائیں گے، اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی، اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اس دن جو انسان رسوا ہو گیا، وہ انسان ذلیل ہو گیا، اس سے بڑھ کر کے کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اسلام بھی ہے۔ بعض علماء کرام نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے چھپایا، اس کو اسلام کہا۔ بعض علماء کرام نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا کہ جب دونوں الفاظ ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اسلام اور ایمان کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے، تو معنی یہ ہوگا، ایمان کا معنی باطنی اعمال سے، یعنی دل کے ذریعے سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور اسلام سے مراد ظاہری اعمال مراد ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے ان کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ جب اسلام کا لفظ بولا جائے تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہوتا ہے، جب ایمان کا لفظ بولا جائے تو اس کے اندر اسلام بھی داخل ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی تشریح بیان کی ہے کہ ایمان ہی کے شاخ میں سے ایک شاخ اسلام ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے اعلیٰ درجے کے جو ایمان ہوتے ہیں وہ احسان ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل بخاری کا 50 نمبر کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھو۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہوگا تو کم از کم اتنی بات تمہارے دلوں کے اندر ضرور پیدا ہونی چاہیے۔ قسم اللہ کی، اگر کسی انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے ان کی عبادت کا مذہب، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں دوسری جگہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ساری چیزیں ختم ہو جائیں جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اسی طرح سے ایمان کی سنت سے بھی زیادہ شاہی مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 35 کی حدیث ہے، الایمان بدع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 سے زیادہ شاہی، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ راستے سے تقلید چیزوں کو ہٹا دینا ہے اور حیا ہونے ایمان کی شرف سے. اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایمان کے بھی 5 بنیادی ارکان. بنیادی ارکان اس کو جاننا اجمالی طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے اجمالی طور پر جاننا ضروری ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کن چیزوں کا نام ہے. یہ 5-6 چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا نام ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بیان فرمایا، جب جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. تم اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لا، اور کتابوں پر ایمان لے کر کے، اور نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے کر کے، اور اسی طرح سے آخرت کے دل پر ایمان لانا، اور تقدیر کے بھلے اور برے پر ایمان لانا. یہ 6 چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اسی ذمہ کے اندر یہ 6 چیزیں شامل ہیں. ایمان باللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کیا جائے، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین خالق مالک رازق اور مدبر ہے، پورے دنیا کی تدبیر کرنے والا ہے، پورے دنیا کو چلانے والا ہے، پورے دنیا کا انتظام و نظام کرنے والا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک اور مدبر تصور کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. استغاثہ، استعاذہ، استعانت اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کفار و مشرکین بھی اللہ رب العالمین کو رب تصور کرتے ہیں، مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اس چیز کی گواہی دی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ضرور کہیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو اسماء الحسنہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے لیے تصور کے جائے، ان کے لیے مانا جائے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کچی کا اختیار نہ ہے. سورہ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے بہترین نام، اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا. تم اس کے ذریعے سے اللہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آپ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کجی اختیار کرتے. کیا معنی؟ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے سمع اور بصر کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر. معنی اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. ایک انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے کہ انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان کے دیکھنے کی حیثیت کم ہے. دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ وہ انسان کی حیثیت. انسان کے سننے کی طاقت، قوت سماعت محدود ہے، وہ باہر کی چیزوں کو نہیں سن سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طاقت، کہ اللہ رب العالمین آسمان و آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. ساری چیزوں پر اللہ رب العالمین کی کلام کرتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. یہاں تک کہ اندھیری رات میں، کالے رات میں، کالے پتھر پر کالے چوکی کے چلنے کی آہٹ کو اللہ
کے سننے کی طاقت، اللہ رب العالمین کے سننے کی جو طاقت ہے وہ ان کے لائق جو ہے اسی اعتبار سے ہے. اس میں کسی طرح سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. کہیں اختیار کرنے کا یہی معنی ہوتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کریں. اور ہمارے ایمان میں کیسے تازگی پیدا ہوگی؟ آپ دینی مدرسوں میں شریک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کے مخلوقات پر غور و فکر کریں، اپنے جسم پر غور و فکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ان کے زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے زندگیوں کے اندر ایمان کس طرح موجود تھا. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ہی معلوم ہوگا، آپ کو بہت ہی معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہے، ہمارے اندر ایمان کیا ہے. آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ ہفتہ بھی کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ یہ موضوع جو ہے بڑا طویل ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ تشریحات اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا ایمانیات کے سلسلے میں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی، ایمان کا شوق، ایمان کا جوش اور ولولہ پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اسی طریقے سے ایمان کا جوش پیدا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر موجود تھا. اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین کو شفا عاجلہ کامیاب عطا فرما. اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین کو شفا عاجلہ کامیاب عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں، تو ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ایمان اسلام کی حالت میں ہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني